تو ایسا نہیں، عزت کے ساتھ کام لینا چاہیے، باوقار طریقے سے لینا چاہیے، لیکن اس میں بے اعتدالی نہیں کرنا چاہیے، ان ناموں سے نہیں یاد کرنا چاہیے جو نام صرف اللہ کے لیے، لیکن عزت سے نام لینا چاہیے۔ کہا عبداللہ رسول اللہ کہتے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتم النبیین نے فرمایا، جو صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن میں آئی ہے ان صفاتوں سے آپ نام کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ صاحب آپ پر درود پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو سنت ہے، اس کی اصل پیروی، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اتباع کو دلیل محبت ہی کر کے پیش کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ کہو کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میری پیروی کے بغیر نہ اللہ کی محبت حاصل کی نہ میری محبت حاصل۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، آپ کی سیرت سے محبت ہونی چاہیے، آپ کی سنت سے محبت ہونی چاہیے، حدیث سے محبت ہونی چاہیے، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں اور حدیث کا پیغام عام کرنے والے سے محبت ہونی چاہیے۔ وباللہ التوفیق۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون۔ اے نبی آپ الحمدللہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا، میں آپ کا انک میت و انہم میتون، مرے آپ بھی مریں گے، کیا نبی صاحب مر جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے تو دین سے کنورٹ ہو جاؤ گے؟ یہ قرآن آیات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ دنیا میں کہیں زندہ نہیں، اور اگر دنیا میں زندہ ہے تو اس کا مطلب کہ زندہ نبی کو آپ نے قبر میں ڈال دیا۔ یہ تو کوئی بھی لاجک نہیں ہوگی، کوئی بدھو سے بدھو آدمی، پاگل سے پاگل آدمی نہیں سمجھے گا۔ ہاں زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، اور قبر کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے، کیسے زندہ ہے وہ اللہ جانے۔ بات ہو گئی، بات آپ کے سوال کا میں نے جواب دیا بھائی۔ چلیے اور کوئی سوال ہے؟ سے ایک صحابی رسول نے اپنے آنکھوں کی شفا مانگی تھی تو رسول پاک علیہ السلام نے شفا دے دی تھی، اور آپ نے بھی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، تو ایک صحابی رسول نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں کی شفا کیسے مانگی تھی؟ کہاں کی حدیث ہے یہ؟ حدیث شریف مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا مانگی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح سے دعا کرو، اور یا رسول اللہ مجھے بھی شفا دیجیے، اللہ رسول کے واسطے سے شفا دیجیے۔ بہت اچھی بات سنی۔ ارے کیوں آگے بڑھ رہے بھائی؟ ہماری سنو بھائی، ہم کہہ رہے ہیں وہ سن۔ دیکھیے سوال اور جواب کی یہ مجلس، میں بڑے ادب سے آپ کو بتاؤں کہ یہ مجلس سوال اور جواب کی تھی، مناظرہ کی مجلس نہیں۔ آپ نے ایک سوال کیا، میں نے ایک جواب دیا، آپ اس سے کتنا مطمئن ہوئے کتنا مطمئن نہیں ہوئے یہ ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن اب لوگوں نے اب آپ کو ہائی لائٹ کر دیا۔ ویسے آیت کوٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میت قرآن نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا انبیاء زندہ ہوتے ہیں، ہم نے کہا ہم نے اس کو بھی مانا، اور جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، دنیا میں کہیں زندہ نہیں۔ اگر دنیا میں کہیں زندہ ہے، قسم خدا کہ ہم سب لوگ اپنی جائیداد بیچ کر کے سواری سے نہیں پیدل چلیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کریں گے، دکھا دو وہ جگہ کہاں۔ اور اگر نہیں تو وہ قبر جس کے پاس جاتے ہو، قبر شریف جس کو کہتے ہو، تو وہ قبر کس کی ہے؟ سوال نمبر 1۔ اور اگر وہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو کیا زندہ نبی کو امت نے صحابہ کرام نے گاڑ دیا ہے؟ لاجیکلی سوال ہے۔ انبیاء قبر میں زندہ ہے، قبر کی زندگی کیسی ہے؟ ارے بڑا علمی سوال اس نے کیا بھائی، بڑا اچھا اس نے سوال کیا، آپ کا جواب تو لینے دیجیے۔ انبیاء قبر میں زندہ ہے، قبر کی زندگی کو جو ہم سے چھپی ہوئی زندگی ہے، وہاں کس کو عذاب ہو رہا ہے، کس کو نعمت ہو رہی ہے، کس کی قبر جنت کی کیاڑی ہے، کس کی قبر جہنم کی کیاڑی ہے، ہم کیا اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی عینت لگا کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم قبر میں؟ کیسی کس کی زندگی قبر میں ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ بھی آیا کہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں جی، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی وورن، کوئی تفصیل کہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر فروغ رکھتے ہیں۔ ایک سوال ہی ہوا، یہ جواب تھا ان کی اس حدیث کا کہ انبیاء زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ قبر میں زندہ ہے، دنیا پہ زندہ نہیں ہے۔ چلو قبر میں زندہ ہے، ہم کس کو مان رہے ہیں؟ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زندگی کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، اس زندگی کی حقیقت نہیں معلوم، قبر میں زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مردے کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جو اندھے تھے انہوں نے وسیلہ لیا. ہم ان سے یہ پوچھا کہ حدیث کہاں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث مشکات کی ہے. پوچھیں اگر ان سے کہ مشکات میں کہاں کی حدیث ہے تو شاید ان کو معلوم ہے کہ ہم بتا دیتے کہ ترمذی کی ہے. مشکات حدیث کی کوئی اوریجنل بک نہیں ہے, کئی کتابوں سے وہ جمع کی گئی, ایک دم پیسفلی سے دی. وہ حدیث سند کے اعتبار سے اولاً کمزور معیاری حدیث. لیکن اگر کسی خانے میں ایک سیڑھی اسٹیپ نیچے اتر کے اگر مان لے کہ حدیث صحیح ہے, میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھ کی روشنی آ جائے. تو آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرتے, بلائنڈ ہی زندگی گزار لیتے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی اس سے 2 اچھی آنکھیں خوبصورت دیتا. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ دعا کر دیجیے. سمجھا؟ دعا کر دیجیے. سنتے رہیے. زندہ نبی کے پاس مدینے میں ایک صحابی آتے, دعا کر دیجیے. کہا اچھا ایسا کرو, تم بھی دعا کرو. غور کیجیے گا, اللہ اکبر. تم بھی دعا کرو اور یہ کہو اے اللہ میں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لیے آیا ہوں, گزارش کرنے کے لیے. ان کی گزارش کو میرے حق میں قبول کر. لفظ حدیث کا جا کے پھر دیکھیے گا, فَشَفِّعْهُ فِيَّ, ان کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما. سمجھا؟ یہ کس کو کرنے کی ضرورت کہ میں تو دعا کر ہی رہا ہوں, لیکن میری دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے, اس کے لیے تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ اپنے نبی کی لاج رکھ لے, ان کی دعا میرے حق میں قبول. اب اگر آپ کو یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کی درخواست کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تو یہ دعا کر کے اللہ میری دعا تیرے حق میں قبول کرے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود سفارش منوا دیا اس آدمی. میں تیرے حق میں کرتا ہوں اور تو میرے حق میں کر. فَشَفِّعْهُ فِيَّ, اے اللہ میرے نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول کر. یہ دعا وہ اندھا کر رہا ہے نبی کے حق میں کہ اللہ ان کی دعا کو میرے حق میں قبول کر. چلو عطا کر دیجئے. قسم اللہ کی اگر یہ جملہ ہوگا کہ آپ میری آنکھوں کو عطا کر دیجئے تو اتنے بڑے مجمع میں 100 جوتا آپ کا میرے ساتھ. اور رسول پاک صلی اللہ اسی اسٹیج پر ہے, ہم اسی اسٹیج پر ہیں. اگر آپ یہ دکھائیے گا, تم کیوں کھڑے ہوتے ہو, اگر آپ یہ دکھا دیجیے کہ نبی وہ آنکھیں آپ عطا کر دیجیے, دعا کرنے کے لیے نہیں کہا, آپ کہتے ہیں کہ آنکھ عطا کر دیجیے, اتنے بڑے مجمع میں 100 جوتا گن کر آپ میرے ساتھ میں مارے, اس کو آپ پروف کر دیجیے بس. نہیں, نوٹ another سوال, نوٹ another سوال, اسی پوائنٹ پر نہیں, قطعاً نہیں مانا جائے. ہاں میں خاصی باتیں کرتے ہو, ہاں میں خاصی باتیں, میں تو کہہ